اور اس میں شہباز حسن نواز شریف کو ملزم جو ہے جس نے ون ہائیڈ پارک ملک ریاض کو بیچی تھی 50 ارب روپے میں، وہ ملک حسن نواز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ ملک ریاض کو آپ نے انفلیٹڈ ریٹ پر، یہ 15 ارب کا پراپرٹی تھی، آپ نے 50 ارب میں جو ہے بیچی، یہ رشوت نہیں دی گئی ہے؟ اس کو نواز شریف کو تو کسی نے نہیں پوچھا، حسن نواز کو تو کسی نے نہیں پوچھا۔ پھر ان کے جو ہے ماشاءاللہ ون ہائٹ پارٹ کے علاوہ ان کے جو ہے فرزند ارجمند اور داماد، ان کا بھی نام آیا، اور اس میں اور لوگوں کے بھی نام ہیں، لیکن سوائے عمران خان کے اور کسی کو نہیں پکڑا۔ او بھائی، عمران خان نے تو ایک دھیلا اس میں سے گین نہیں ہے، نہ وہ جو یو کے کی کرائمز ایجنسی نے وہ جو بھیجا ہے اماؤنٹ، اس میں سے عمران خان یا بشرا بی بی کو ایک دھیلا نہیں آیا، اور پھر جو ملک ریاض نے زمین اور یونیورسٹی بنا کے دی ہے اور ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، ٹرسٹی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹی اپنے مصرف میں ایک دھیلا نہیں لے سکتی، نہ کسی رشتہ دار کو کوئی مفاد دے سکتی ہے، نہ تنخواہ لے سکتی ہے، تنخواہ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا ایک ریکارڈ ہے۔ انہوں نے جو ہے کینسر ہاسپٹل ایک بنایا، پھر دوسرا کینسر ہاسپٹل بنایا، پھر تیسرا جو ہے کراچی میں وہ زیر تعمیر ہے۔ یہ سٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایسے کینسر کے علاج کے جو ہے ایوان بنائے ہیں، ایک ہسپتال بنائے ہیں جو دنیا میں ایک ریپوٹیشن رکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے نمل یونیورسٹی ایجوکیشنل ایکسلنس کے لیے اور لوگوں کے امپروو کرنے کے لیے، بچوں کے ہمارے تعلیمی معیار کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے، اس پر انہوں نے نمل یونیورسٹی ایک بنائی، اور پھر نمل یونیورسٹی دوسری میاں والی میں بنائی، اور یہ سارے پیسے جو ہیں ڈونیشن سے ان پر چل رہے ہیں، سرکاری خزانے پر کوئی اس کا بوجھ نہیں ہے۔ لوگ مخیر ہیں، الحمدللہ لوگوں کو درد ہے اس عوام کے، اس ملک کا، لیکن ایسا ہی شخص کو وہ دے سکتے ہیں، اس کا محافظ اور ٹرسٹی بنا سکتے ہیں جس پر انہیں اعتماد ہو۔ اگر ان پر اعتماد ہوتا جو بادشاہ سلامت چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے چلے ہیں، تو پھر ان کو کوئی پیسے دے گا؟ یہ 2 پیسے تو مانگ کے دیکھیں چیریٹی کے نام پر، اپنے اگر ہائیڈ پارک کو بیچ دیں، اپنی اگر یہ پارک لین فلیٹس کو بیچ دیں، حدیبیہ پیپر مل کو بیچ دیں، پاکستان کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ تیسری نسل ہماری گروی کر کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے تو آگے، لیکن ملک کے لیے انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ قائم کرو، ان کے خلاف انکوائری کرو۔ کچھ آپ نے دیکھا کسی کے خلاف کوئی عمل ہوا؟ کسی کو کوئی مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ کسی کو اس کا جواب دہ کیا گیا؟ جب اگر عدالت عالیہ آپ کے اور میرے گھر میں کوئی گھسا ہے تو 452 میں آپ اندر کر کے 7 سال سزا دیتے ہو۔ ہائی کورٹ میں اگر اس طرح سے گھس کر آپ کہتے ہو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تو کہہ دیا کہ گرفتاری ٹھیک ہے، یلغار غلط ہے، انداز غلط ہے، مداخلت بیجا ہمارے پریمیسز میں غلط ہے، مار تو پیٹ غلط کی گئی ہے، توڑ پھوڑ غلط کیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے انکوائری اس کی جائے، رجسٹرار کو لکھا گیا۔ لیکن یہ خالی جو ہے اشک شوئی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس طرح سے آپ عدالت عالیہ کے اگر اپنے پریمیسز کی آپ جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ قوم اور ملک کو کیا آپ انصاف دیں گے؟ ان کے آپ چادر اور چار دیواری کے، ان کی آزادی کو، ان کی جو ہے ساتھ زیادتیوں کو، ان کے ساتھ ظلم و روا رکھنے والوں کو کیا آپ ان کو ریلیف دیں گے پھر؟ سو اس لیے یہ عجیب سی بات ہے۔ اسی کیس میں نہ صرف گرفتار کیا نیب نے، بلکہ انہی جج صاحب نے جو آج سن رہے تھے، انہوں نے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی خان کا دیا تھا، عمران خان کا۔ اب یہ پوچھیں کہ وہ تو سپریم کورٹ نے 11 مئی 2023 کو سپریم کورٹ نے جب اس کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ یہ گرفتاری انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی گرفتاری ہے، اور مخلصی کا حکم دیا، تو 12 تاریخ کو انہیں ریلیز کیا گیا۔ لیکن اس کا آپ دیکھیں ذرا کہ کیا اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر ایک انوسنٹ ایک ورکر جو ہے وہ مشتعل ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ احتجاج کرے گا کہ اس طرح سے
ایک سابقہ وزیر اعظم کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر مداخلت بھیجا مجرمانہ کرتے ہوئے اس سینکچری آف جسٹس سے انصاف کے ایوانوں سے اسے گرفتار کیا جاتا ہے اغوا کیا جاتا ہے لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. البتہ 10,000 پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 200 مقدمات جو ہے پاکستان سارے میں درج کر دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جی یہ کر دیا اور انہوں نے جو ہے ملک دشمنی کر دی اور جانے کیا کیا ان کو کہا گیا. ذرا اس پہ بھی کوئی سوچے کہ کیا یہ جو ہے آپ انصاف کی یہی معیار ہیں آپ کے. اور پھر اسی کیس میں آج جو ہے پہلے انہوں نے 3 دن کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن انہوں نے جسمانی ریمانڈ کا نام نہیں لکھا وہاں مگر 3 دن انہوں نے کہا جیل میں آپ تفتیش کر سکتے ہیں. تو جیل میں اسی کیس کی القادر یونیورسٹی کیس کی ٹرسٹ کیس کی تفتیش کی تفتیشیوں نے 1.5 2 3 گھنٹے بیٹھ کر. 3 دن وہ ہو گئے, 7 دن وہ جو پہلے تھے 9 مئی والے 7 اور 3 10 دن اور 4 دن پچھلی ڈیٹ پر دیے گئے جو اگرچہ جسم تو ان کو نہ اجازت ہوئی لیکن یہاں انہوں نے نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا, اڈیالہ جیل کو نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا. کیا بات ہے, یہاں ہماری نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے. بادشاہ سلامت لندن سے تشریف لاتے ہیں تو بائیو میٹرک ہائی کورٹ کی چل کے ایئرپورٹ پر چلی جاتی ہے. یہ ہے ہمارے دوہرا معیار انصاف کا اور عدالتوں کا اور اس نظام عدل کا. اور پھر اب جو ہے مزید 2 دن دے دیا گیا ہے, 7 دن وہ 3 دن 10 دن 4 دن پہلے ہو گئے 10 اور 4 14 اور 2 دن ان کو کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش آپ کر سکتے ہیں. 14 اور 16 دن ہے. تو اس طرح سے کیا ہے اور کیا چیز کر رہا پوچھا, میں نے کہا بھائی لینا کیا ہے ان سے, جیسے آپ نے پوچھا لینا دینا ان سے کیا ہے اس وقت. وہ تو سارا کچھ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. یونیورسٹی وہاں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے, پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے. اور یہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہیں ان کو آپ سرکاری خزانے میں ٹرانسفر کر دیں. کیوں نہیں عمل کرتے؟ نیب ویسے تو آپ کو پکڑ کے کچھ بھی آپ سے برآمد کر کے تو بڑی بڑکیں مارتی ہے, ہم نے یہ ریکوری کر لی. کیوں نہیں نیب لیتی؟ یہ تو رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہے. آپ کو 1 منٹ لگتا ہے, آپ جا کر فریز کر دو, وہاں سے لے لو پیسے. کس نے آپ کو روکا ہے؟ وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں وہاں ان کے, وہاں نہیں